اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ آج ہم دو نبیوں کا قصہ جو ہے اس کا مطالعہ کریں گے۔ ان میں سے پہلے نبی حضرت شعیہ علیہ السلام۔ امام محمد بن اسحاق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت شعیہ کا زمانہ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خوشخبری دی تھی۔ آپ کے زمانے میں بیت المقدس کے علاقے میں حزقیہ بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا۔ وہ حضرت شعیہ علیہ السلام کی ہدایات پر پوری طرح عمل کرتا تھا۔ اس وقت بنی اسرائیل کے حالات دگرگوں تھے۔ بادشاہ کے پاؤں میں پھوڑا نکل آیا جبکہ بابل کا بادشاہ سخاریب 6 لاکھ کی فوج کے ساتھ بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ لوگ بہت پریشان تھے۔ بادشاہ نے حضرت شعیہ علیہ السلام سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سخاریب کی فوجوں کے بارے میں کیا وحی نازل فرمائی ہے؟ آپ نے فرمایا، ابھی کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ آخر وحی نازل ہوئی کہ حزقیہ بادشاہ سے کہہ دیجئے کہ کسی کو اپنا قائم مقام نامزد کر دے کیونکہ اس کی موت کا وقت قریب ہے۔ جب آپ نے بادشاہ کو اللہ کا یہ پیغام دیا تو بادشاہ قبلہ رخ ہو کر نماز، دعا اور گریہ زاری میں مشغول ہو گیا۔ اس نے اخلاص، توکل اور صبر کا دامن پکڑا اور دعا کی، یا اللہ، اے سب مالکوں کے مالک، سب معبودوں کے معبود، یا رحمان یا رحیم، اے وہ ذات جو نیند اور اونگ سے پاک ہے، میرے اعمال پر اور بنی اسرائیل میں انصاف کے ساتھ حکومت کرنے پر نظر فرما۔ یہ سب تیری توفیق سے ہوا، تو یہ بات مجھ سے زیادہ جانتا ہے، میرا ظاہر و باطن تیرے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی، رحمت فرمائی اور حضرت شعیہ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اسے خوشخبری دیں کہ اللہ نے اس کی گریہ زاری پر رحم فرمایا اور اس کی موت کو 15 سال کے لیے مؤخر فرما دیا ہے اور اسے اس کے دشمن سخاریب سے نجات دے دی ہے۔ جو ہی شعیہ علیہ السلام نے اسے یہ خوشخبری سنائی، اس کی بیماری دور ہو گئی، تمام غم و فکر دور ہو گئے، وہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو گیا۔ اس نے سجدے میں یہ الفاظ کہے، یا اللہ، تو ہی جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، تو ظاہر اور پوشیدہ سے باخبر ہے، تو ہی اول و آخر ہے، تو ہی ظاہر و باطن ہے، تو ہی رحم کر فرماتا ہے اور لاچاروں کی دعا قبول کرتا ہے۔ جب اس نے سجدے سے سر اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے شعیہ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ بادشاہ کو حکم دے کہ وہ انجیر کا پانی نکال کر اپنے زخم پر لگائے، اسے شفا حاصل ہوگی۔ اس نے اس ہدایت کے مطابق عمل کیا تو اسے شفا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے سخاریب کے لشکر پر موت مسلط کر دی۔ سخاریب جس نے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی بنی اسرائیل پہ، یہ ان کی بات ہے۔ چنانچہ وہ سب ہلاک ہو گئے، صرف سخاریب اور اس کے 5 ساتھی باقی بچے، جن میں سے ایک بخت نصر تھا۔ بنی اسرائیل کے بادشاہ نے سپاہی بھیج کر انہیں گرفتار کر لیا، ان کی گردنوں میں توق ڈال کر شہر میں گھمایا، اس طرح 70 دن انہیں ذلیل کیا۔ ان لوگوں کو روزانہ جو کی 2 روٹیاں دی جاتی تھیں، پھر انہیں جیل میں ڈال دیا۔ شعیہ علیہ السلام نے وحی کے مطابق بادشاہ سے کہا کہ انہیں ان کے وطن بھیج دے تاکہ وہ اپنی قوم کو جا کر بتائیں کہ ان پر کیا گزری۔ جب وہ اپنے وطن پہنچے تو سخاریب نے اپنی قوم کو جمع کر کے تمام صورتحال بیان کی۔ اس کے کاہنوں اور ساحروں نے کہا، ہم نے آپ کو ان کے رب کی اور ان کے نبیوں کی شان بتائی تھی، لیکن آپ نے ہماری بات نہ مانی۔ اس امت کو اللہ کی مدد حاصل ہے، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس واقعے کے 7 سال بعد سخاریب مر گیا۔ امام ابن اسحاق رحمہ اللہ کہتے ہیں، جب بنی اسرائیل کا بادشاہ حزقیہ مر گیا تو ان کے حالات خراب ہو گئے اور ان میں برائیاں زیادہ پھیل گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے شعیہ علیہ السلام کو وحی کی تو آپ نے اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کی اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ جو ہی آپ نے واعظ ختم کیا، وہ لوگ آپ پر حملہ آور ہو گئے اور آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا۔ آپ بھاگ گئے، آپ ایک درخت کے پاس پہنچے تو وہ پھٹ گیا، آپ اس کے اندر داخل ہو گئے۔ شیطان نے جلدی سے کپڑے کا کنارہ پکڑ لیا، یعنی نبی کے کپڑے کا کنارہ پکڑ لیا۔ جب درخت کے پھٹے ہوئے حصے نے مل کر نبی کو چھپایا تو کپڑے کا وہ کنارہ باہر رہ گیا۔ لوگوں نے دیکھا تو فوراً آرا لے آئے اور درخت کو چیر دیا۔ اس کے ساتھ حضرت شعیہ علیہ السلام کا جسم مبارک بھی 2 ٹکڑے ہو گیا اور آپ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں حضرت ارمیہ علیہ السلام کے قصے کے بارے میں۔ حافظ ابن اساکر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بعض روایات میں مذکور ہے کہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو آپ کا خون مسلسل ابل ابل کر دمشق کی زمین پر گرتا رہا اور بند نہ ہوا۔ اس وقت ارمیہ علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، اے خون، تو نے لوگوں کو آزمائش میں ڈال رکھا ہے، اب بند ہو جا۔ چنانچہ وہ رک گیا اور زمین میں جذب ہو کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ یہ واقعہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حالات میں بیان ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے کہ ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا، یا رب، تیرا کون سا بندہ تجھے سب سے پیارا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ مجھے زیادہ یاد کرتے ہیں، جو مخلوق کی یاد بھلا کر میری یاد میں مشغول ہو جاتے ہیں، جن کے دل میں فنا کا خیال نہیں آتا اور وہ بقا کے بارے میں بھی نہیں سوچتے۔ جب انہیں دنیا کا عیش میسر ہو تو وہ خوش نہیں ہوتے، جب ان سے دنیا کا عیش و عشرت لے لیا جائے تو خوش ہوتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہیں میں اپنی محبت عطا فرماتا ہوں اور انہیں ان کی طلب سے زیادہ دیتا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی تھی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے رہنما مقرر کیا تھا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ ٹھہرانا۔ اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، بے شک نوح ہمارے شکر گزار بندے تھے، اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل سے کہہ دیا تھا کہ تم زمین میں 2 دفعہ فساد مچاؤ گے اور بڑی سرکشی کرو گے۔ پھر جب پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے اپنے سخت لڑائی لڑنے والے بندے تم پر مسلط کر دیے، اور وہ شہروں کے اندر پھیل گئے اور وہ وعدہ پورا ہو کر رہا۔ پھر ہم نے دوسری بار تم کو ان پر غلبہ دیا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی اور تم کو جماعت کثیر بنا دیا۔ اگر تم نیکوکاری کرو گے تو اپنی جانوں کے لیے کرو گے، اور اگر اعمال بد کرو گے تو ان کا وبال بھی تمہاری ہی جانوں پر ہوگا۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے پھر اپنے بندے بھیجے تاکہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں، اور جس طرح پہلی دفعہ مسجد بیت المقدس میں داخل ہو گئے تھے اسی طرح پھر اس میں داخل ہو جائیں، اور جس چیز پر غلبہ پائیں اسے تباہ کر دیں۔ امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم کرے گا، اور اگر تم پھر وہی حرکتیں کرو گے تو ہم بھی وہی پہلا سا سلوک کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔ تو یہ بات ہے بیت المقدس کی تباہی کے بارے میں، کہ جب حضرت وہب بن منبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب بنی اسرائیل کثرت گناہ کا ارتکاب کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک نبی ارمیہ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اپنی قوم میں کھڑے ہو کر میری یہ باتیں سنا دو۔ وہ باتیں کیا تھیں؟ ان کے دل تو ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں بھی ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان بھی ہیں لیکن وہ سنتے نہیں۔ میں نے ان کے آباء و اجداد کی نیکی کی وجہ سے ان پر رحمت کی لیکن انہوں نے میری فرمانبرداری نہیں کی۔ ان سے پوچھئے کہ میری فرمانبرداری کر کے انہیں کیا ملا؟ میری نافرمانی ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ ان سے پوچھئے کہ میری نافرمانی کر کے انہیں کیا ملا؟ کیا کوئی شخص میری نافرمانی کر کے سعادت حاصل کر سکتا ہے، یا کوئی میری فرمانبرداری کر کے بد نصیب رہ سکتا ہے؟ جانور بھی اپنے گھروں کو یاد رکھتے ہیں اور پلٹ آتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے وہ اعمال ترک کر دیے ہیں جن کی وجہ سے میں نے ان کے بزرگوں کو عزت بخشی تھی، اور وہ دوسری طرح کے کاموں میں عزت تلاش کرتے ہیں۔ ان کے علماء نے حق کا انکار کیا، ان کے قرآن نے مجھے چھوڑ کر دوسروں کو پوجا، ان کے زاہدوں نے اپنے علم سے فائدہ نہ اٹھایا، ان کے حکمرانوں نے مجھ پر اور میرے رسولوں پر جھوٹ بولا، دلوں میں دھوکہ فریب خزانوں کی طرح جمع کر لیا، زبانوں کو جھوٹ کی عادت ڈال دی۔ میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان پر وہ لشکر چڑھا لاؤں گا جو ان کی زبان نہ سمجھیں گے، ان کے چہروں کو نہ پہچانیں گے اور ان کی گریہ زاری پر ترس نہ کھائیں گے۔ ان پر ایسا ظالم اور سنگدل بادشاہ مسلط کر دوں گا جس کے لشکر بادلوں کی طرح، ان کے جھنڈے اڑتے عقابوں کی طرح، اور ان کے شہسواروں کے حملے شہبازوں جیسے ہوں گے۔ وہ شہروں اور بستیوں کو ویران کر دیں گے۔ افسوس ہے کہ ایلیا کے شہر پر اور اس کے باشندوں پر میں انہیں قتل و غارت کا نشانہ بناؤں گا، ان پر غلامی مسلط کر دوں گا۔ خوشیوں کی گہما گہمی کی جگہ چیخ پکار لے لے گی، گھوڑوں کے ہنہنانے کی بجائے بھیڑیوں کے گرانے کی آوازیں آئیں گی۔ میں ان کے لیے آسمان لوہے کا بنا دوں گا اور زمین تانبے کی۔ اگر بارش برسی تو نباتات نہیں اگائے گی، اگر کچھ اگا تو وہ جانوروں پر میرے رحم کی وجہ سے اگے گا۔ کاشت کے موسم میں بارش بند رہے گی، فصل کاٹنے کے موسم میں بارش آ جائے گی۔ اسی طرح میں وہ جو کاشت کریں گے میں اس پر آفات نازل کروں گا۔ اگر اس میں سے کچھ بچا تو اس میں برکت نہیں ہوگی۔ اگر وہ مجھ سے دعائیں کریں گے تو میں ان کی دعائیں قبول نہیں کروں گا، اگر مانگیں گے تو میں انہیں نہیں دوں گا، اگر وہ روئیں گے تو میں ان پر رحم نہیں کروں گا، وہ گر گرائیں گے تو میں ان سے اپنا رخ پھیر لوں گا۔ تو یہ باتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی حضرت ارمیہ علیہ السلام کو، کہ وہ اپنی قوم میں کھڑے ہو کے
تو یہ باتیں کر دیں. تو انہوں نے یہ باتیں کر دی. جب بنی اسرائیل دینی، اخلاقی اور معاشرتی بگاڑ میں حد سے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ارمیہ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ میں بنی اسرائیل کو تباہ کرنے والا ہوں اور ان کے گناہوں کی وجہ سے انتقام لینے والا ہوں. آپ صخرہ بیت المقدس کی چٹان پر پہنچ جائیں، وہاں آپ کو میرا حکم پہنچے گا. ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ تو ان پر کس قوم کو مسلط کرنے والا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا، وہ آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، نہ میرے عذاب سے ڈرتے ہیں، نہ مجھے ثواب کی خواہش رکھتے ہیں. اپنی قوم کو بتا دیجیے، اللہ نے اب تک تمہارے بزرگوں کی نیکی کی وجہ سے تمہیں مہلت دی ہے، لیکن تم نے میرے احکامات فراموش کر دیے. اب میں تم پر ایسا ظالم حکمران مسلط کروں گا جو تم پر بالکل رحم نہیں کرے گا بلکہ تمہیں تباہ کر کے رکھ دے گا. جب ارمیہ علیہ السلام نے انہیں اللہ کا پیغام پہنچایا تو وہ بولے، ارمیہ تو جھوٹ بولتا ہے اور اللہ پر بہتان تراشی کرتا ہے. کیا اللہ اپنی مقدس سرزمین کو اور اپنی مسجدوں کو اپنی کتاب سے اور عبادت کرنے والوں سے خالی کر دے گا؟ تب زمین پر کون ہے جو ہوگا جو اس کی عبادت اور اطاعت کرے گا؟ انہوں نے آپ کو پکڑ کر قید کر دیا. یہی وقت تھا جب بخت نصر نے ان کے ملک پر حملہ کر دیا اور بنی اسرائیل کے بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا. اس نے بیت المقدس سے بہت سا مال غنیمت حاصل کیا، بہت سے افراد کو قید کر کے بابل لے گیا. اس نے بیت المقدس کی عمارت گرا دی اور تورات کے نسخے جلا دیے. اس نے بنی اسرائیل کے جن افراد کو غلام بنایا، ان میں سے 7,000 حضرت داؤد علیہ السلام کے گھرانے سے تھے، 11 حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کے گھرانے سے، 8,000 عیسیٰ بن یعقوب علیہ السلام کے خاندان سے، 14,000 زابلون اور نفتالی کے خاندان سے، 14,000 دان بن یعقوب کی اولاد سے، 8,000 یساخر بن یعقوب علیہ السلام کے خاندان سے، 2,000 شمعون بن یعقوب علیہ السلام کی آل سے، 4,000 روبیل اور ڈاوا کے قبیلے سے، اور 12,000 بنی اسرائیل کے دوسرے گھرانوں سے تھے. وہ ان سب کو لے کر بابل پہنچ گیا. حشام کا کہنا ہے کہ جب بخت نصر بیت المقدس میں آیا، وہاں کا بادشاہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا. اس نے بخت نصر سے صلح کر لی. بخت نصر نے اس سے ضمانت کے طور پر کچھ افراد دیے اور لوٹ کیا. جب وہ تبریہ کے مقام پر پہنچا تو اس سے اطلاع ملی کہ بنی اسرائیل نے اس صلح سے ناراض ہو کر اپنے بادشاہ کو قتل کر دیا ہے. اس نے ضمانت کے طور پر پکڑے ہوئے افراد کے سر قلم کیے اور دوبارہ شہر پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا. پھر وہاں کے بالغ مردوں کو قتل کر دیا اور بچوں اور عورتوں کو غلام بنایا. ایک روایت کے مطابق بخت نصر کو معلوم ہوا کہ جیل میں ارمیہ علیہ السلام بھی ہیں. اس نے آپ کو رہا کیا. آپ نے بتایا کہ میں نے انہیں اس سے ڈرایا تھا لیکن انہوں نے میری بات نہ مانی اور مجھے قید کر دیا. اس نے کہا، کتنی بری قوم ہے جس نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی. وہ آپ سے حسن سلوک سے پیش آیا. بنی اسرائیل کے جو افراد زندہ بچ گئے تھے انہیں آپ کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی. بنی اسرائیل نے کہا، ہم نے واقعی برا کام کیا تھا، اب ہم اللہ کے آگے توبہ کرتے ہیں. آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہماری توبہ قبول ہو. آپ نے دعا کی تو اللہ نے وحی کے ذریعے سے فرمایا، میں ان کی توبہ قبول نہیں کروں گا. اگر یہ سچے دل سے توبہ کر رہے ہیں تو انہیں کہیں کہ آپ کے ساتھ اس شہر میں رہائش اختیار کریں. آپ نے اللہ کا حکم سنایا تو وہ کہنے لگے، ہم اس شہر میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ یہ تو کھنڈر بن چکا ہے. یہاں کے رہنے والوں پر اللہ کا غضب نازل ہوا تھا، چنانچہ انہوں نے وہاں رہنے سے انکار کر دیا. ابن کلبی کہتے ہیں، اس وقت بنی اسرائیل دنیا میں بکھر گئے. کچھ لوگ حجاز آ گئے، کچھ یسرب میں جا ٹھہرے، کچھ وادی قرا میں رہنے لگے. ایک چھوٹی سی جماعت مصر چلی گئی. بخت نصر نے وہاں کے بادشاہ کو خط لکھا کہ مفرور افراد کو اس کے حوالے کیا جائے. مصر کے بادشاہ نے انکار کیا تو بخت نصر نے لشکر کے ساتھ حملہ کر دیا اور اسے شکست دی. پھر بلاد مغرب پر حملہ آور ہو گیا اور آخر تک فتح کر لیا. پھر مغرب، مصر، بیت المقدس، فلسطین اور اردن کے بے شمار قیدیوں کے ساتھ واپس آیا. ان قیدیوں میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے. زیادہ صحیح بات یہ کہ یہ دانیال اکبر نہیں بلکہ دانیال اصغر ہے جو حزقیل علیہ السلام کے فرزند تھے. وہب بن منبہ نے یہی فرمایا ہے، واللہ عالم. تو یہ تھا ہمارے آج کا قصہ حضرت شعیہ علیہ السلام اور حضرت ارمیہ علیہ السلام کے بارے میں. اور انشاءاللہ اس سے ہم یہی سبق سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کے جو انجام ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں، اللہ تعالیٰ کے فرمانوں پہ عمل کریں، نبی کی اطاعت کریں، نبی کی سنت کو فالو کریں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اپنے اعمال کو درست کریں تاکہ ہم سزا کے مستحق نہ ہوں، ہم جزا کے مستحق ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.